السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مزار پاک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت کا مزار پاک دہلی میں واقع ہے۔ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، جس کے ذریعے آپ آسانی سے مزار شریف پر پہنچ کر زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ حضرت محمد شاہ عبدالحق محدث محقق علی الاطلاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قادری۔ ہندوستان کے اندر علم حدیث کی جب گفتگو ہوتی ہے تو علم حدیث کی چین جو بیان کرے گا ہندوستان کے اندر، وہ آپ تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث کو عام کیا۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ 1551 میں 1551 میں آپ پیدا ہوئے، اور تاریخ وصال آپ کی دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ 1642 1642 عیسوی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یوں شمسی سالوں کے مطابق 91 سال آپ کی عمر ہوئی۔ 91 ایئرز آپ نے دنیا میں جو ہے وہ گزارے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی عشق مصطفیٰ کے آگے مجبور، آپ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے نہیں جانا، میں سرکار کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اتنی محبت تھی کہ جب مدینہ جاتے تو آپ اپنے جوتے اتار دیتے، ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں آپ پھرتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اتنا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کہنے لگے مجھے پیر صاحب یہاں رہنے دیجیے، لیکن پیر صاحب پر ان کو فرض، وہ جو دیکھ رہے تھے چیز کہ جو ان سے لینا ہے کام، ہم نے کہا نہیں تم جاؤ، تمہیں جانا ہے ہندوستان۔ جب اصرار بڑھ گیا تو آپ فرمان لگے اچھا پھر مجھے آپ بغداد جانے دیجیے۔ فرمان لگے نہیں تم بغداد نہیں جاؤ گے۔ کہنے لگے مجھے عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے روضہ پہ جانا ہے، مجھے وہاں پہنچ۔ فرمان لگے نہیں تم نہیں جاؤ گے، مجھے معلوم ہے کہ جو جتنی تم محبت کرتے ہو ان سے، تم بغداد میں ہی رک جاؤ گے، پھر بغداد سے تم آگے نہیں جاؤ گے۔ فرمان لگے مجھے جانے تو دیجیے۔ اب عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، جب آپ چلے تھے ہندوستان سے تو کیا کہا تھا آپ کی والدہ نے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی تیسرے ملک میں مت جانا؟ تو اب مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغداد گئے تو آپ وہاں سے ہلو گے نہیں، وہیں آپ ساری زندگی گزار دو گے۔ اب انہیں یاد آیا کہ میری والدہ نے مجھے اجازت نہیں دی، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اب جو ہے وہ سیدھا چلے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی، اور آپ نے خاص طور پر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے بہت بڑی لائبریری، تو اس کے بعد آپ نے انڈیا کے اندر دہلی میں آپ نے شروع کر دی تبلیغ۔ تو تبلیغ جو ہے کچھ لوگ تو آ کر سنتے تھے مدرسہ میں، اور آپ تبلیغ کے لیے جاتے بھی تھے، لیکن جو لوگ دور تھے ان کے لیے آپ نے کتب بھی لکھی، کتابیں بھی لکھی۔ کتابیں جو ہیں وہ آپ کی کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ 100 آپ کی کتابیں ہیں، لیکن میں نے تحقیق کی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ 60 اصل میں کتابیں ہیں جس کو کتاب کہا جا سکتا ہے۔ 60 کتابیں ہیں آپ کی، اور باقی جو 100 تعداد کی گئی ہے اصل میں وہ 40 رسالے، ہر رسالے کو ایک کتاب قرار دے دیا گیا، اور وہ کتاب جب بنایا گیا اسے تو وہ کہتے ہیں کہ 40 اور 60 اور 40 100 بن گئی۔ گاڈ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ نے جو لکھا غضب کا لکھا۔ اخبار الاخیار آپ نے کتاب لکھی، فتح الغیب آپ نے کتاب لکھی، زاد المتقین فی سلوک طریق یقین آپ نے کتاب جو ہے وہ لکھی، جذب القلوب لکھی، تکمیل الایمان لکھی، اشاۃ اللمعات 6 سال میں مکمل کیا اس کتاب کو۔ اصل کام آپ کا یہی ہے۔ مشکان شریف کی آپ نے جو ہے وہ ترجمہ 2 زبانوں میں کیا، اس کی تشریح لکھی، ایک فارسی کے اندر اور ایک عربی کے اندر، چونکہ اس وقت انڈیا میں فارسی زبان تھی اور عوام فارسی ہی سمجھتے تھے، تو آپ نے عوام کے لیے جو ہے وہ فارسی زبان میں حدیث کی شرح لکھ دی، اور پھر کچھ ایسے نکات تھے کہ جو علماء کو بھی سمجھانے تھے تو آپ نے وہ عربی کے اندر لکھ دی، دونوں زبانوں میں لکھ کر۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ تصوف گدلا ہو گیا تھا، تو اولیاء کرام خاص طور پر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف جو ہے، آپ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے لکھی، ان کی شان میں لکھی، اور اولیاء کرام کے تذکرے لکھ کر لوگوں کو بتائے دیکھیں یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، یہ ہیں اولیاء کرام۔ پھر آپ نے حدیث شریف اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی، عقائد کے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، عمل کیا کرنا ہے ہر مہینے کے اندر، یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے، آپ نے اس پہ کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ آپ نے کتابیں لکھ کر
ان کو پھیلا دی. تو دنیا میں جو آدمی آتا ہے پھر آخر اس کو جانا بھی ہوتا ہے. آپ نے 51 سال دن رات لگا کے 51 سال یعنی جب آپ پڑھ لکھ چکے جب بیٹھے تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں 51 سال 51 ایئرز دن رات آپ نے حدیث کی تعلیم کو جو ہے وہ عام کی. کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو دیدار ہوا. ساری زندگی ان کی سیرت صورت کال حال خصائل و فضائل و شمائل کو ہی بیان کرتے رہے. ذرا پڑھیے آپ ان کی کتاب میں ضرور پڑھیں. مدارج النبوت پڑھو. اللہ اکبر جل شانہ. مشکات شریف کی شرح آپ پڑھیے. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کتنے عظیم لوگ تھے اور ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا. جتنے مسائل آپ کے ہیں جو آج کل جنہیں سن کر لوگ جو ہیں وہ بدعت جاتے ہیں وہ سب شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں. آپ ضرور پڑھیے. آپ کی وصیت دل تو آپ کا کرتا تھا کہ جنت البقیع میں قبر بن جائے لیکن آپ نے دوسری وصیت رکھی کہ اگر وہاں نہ میں پہنچ پایا ان دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آدمی پہنچ ہی جاتا ہے ان کا عاشق تو میری قبر حوض شمسی کے کنارے پہ بنا دے. یہاں بہت سے بزرگوں کی قبریں ہیں مزارات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک. تو آپ کا جب وصال ہو گیا 1642 عیسوی کے اندر تو آپ کی وصیت کے مطابق حوض شمسی سے مشرقی سائڈ پر آپ کو دفنا دیے مہرولی میں آپ کا مزار شریف اور آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. کہ جب بھی کبھی محدث کی گفتگو ہوتی ہے محدث کا نام آتا ہے تو چین جو ہے وہ جا کر وہاں ملتی.